السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی کوہ طور سے آئی ہوں، اس نے بلایا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلے جاؤ گے اور میں کہیں اور چلے جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالا تھا، جیسے چاند نظر آ رہا تھا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے اور سنسنی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی حال ان دو سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے دو گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر دو تین آدمیوں کو بلا لیا اور جو انہوں نے سنا تھا وہ انہیں سنا دیا، کیونکہ لوگ سنی سنائی باتوں پر بہت یقین کرتے ہیں۔ بزرگ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہاں پر یہ کرشمہ ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اب سننے والے سنتے گئے اور پورے گاؤں میں یہ بات بڑھتی گئی، لوگوں کے دماغ پر سوار ہونے لگے کہ ہاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، ہماری تقدیر بدل دیں گے۔ اور ان آدمیوں کو جو دونوں آئے ہوئے تھے وہاں گاؤں والے اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے، وہ بھی ان کی باتیں سنتے رہے اور وہی بتاتے رہے، جیسے آج کے دور میں بھرمت کرنے کے لیے لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ اب جب صبح ہوئی، سورج نکلا تو سارے لوگ اس بزرگ کی طرف جانے لگ گئے جہاں عمرو درویش اور عاصی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمرو درویش آلتی پالتی مار بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے، جسے ہم مشال کہتے ہیں۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمرو درویش سے 8-10 قدم دور تین آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان تین میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا تو ایسے پیٹ کے بل گرا جیسے اس کو کسی نے دھکا دے دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا، خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف سے آواز میں کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے، یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ لوگ بھرمت کرتے ہیں نا، اسی طرح سے آج کل بابا ڈھونگی جو ہوتے ہیں، سیم وہی پروسیجر، آج کا نہیں ہے یہ، پہلے بھی وہی چلتا تھا۔ دوسرے دو نے کہا، ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے، 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرف پھر سے پیٹ کے بل گر پڑے۔ جلدی سے اٹھے لوگ ڈر گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ عاشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، تھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھی، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی تو مستور، لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم عریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں دیہات کے لوگ رہنے والے تھے، ایسے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا جس طریقے سے، اور یہودی لوگ ایسے بناؤ سنگار کراتے تھے، وہ اسے جنات سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ عاشی نے عمرو درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے، عاشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، عاشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ جو وہ 3 آدمی تھے، بابا کے بنائے ہوئے، بزرگ کے بنائے ہوئے، انہوں نے کہا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ عمرو درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کے غلام نہ ہو؟ عمرو درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ عاصی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔
اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمر درویش کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ پانی کو آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا لو گے جو سوڈان کے غلام نہیں ہوگی۔ عاشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔ عمر درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹری کی صورت میں رکھ دیا ہو۔ انہی 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑتے تھے، ایک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں اس لیے پانی ساتھ رکھا ہوں۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی چھڑکاو کر دیا۔ عاشی نے زمین سے مشال اکھاڑ کر عمر درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمر درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو، پھر اس نے مشال کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جو ہی مشال کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ کئی ایک آدمیوں کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ عمر درویش نے کہا، خدا کے اشارے کو سمجھ لو اور مجھے غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری نبی بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ یہ روشنی ان کے پاس لے جاؤ جو اندھیرے میں ہیں۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کمانڈر ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ہوا۔ ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدائے ذوال جلال نے مجھے مصر کے فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کیوں شکست ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا کا نور دیکھا۔ برمت کرنے کے لیے لوگ جس طرح پھیلاؤ لاتے ہیں اسی طرح یہ بھی بتا رہا تھا، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا ایسے ہی بولنا ہے۔ یہ ایک اور روشنی تھی، جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کے شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آواز آئی، کوئی انسان تجھے زندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئی۔ یہ سب میرے ساتھیوں کے لاشیں تھی۔ حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے۔ یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار نہیں تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا جو روشنی کی صدا نے مجھے بتایا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکے۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہواؤں میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے۔ ریگزار نے سورج کی ساری آگ لے لی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے دوسری زندگی عطا کی، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے۔ مسلمان میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جن کی یہ لاشیں ہیں انہیں ہم نے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ یہ بھٹک
عبرت کا سامان بنایا ہے کہ ان کی روحیں بھٹکتی پھرے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ جاؤ صلاح الدین ایوبی کی فوج سے نکل کر کے اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے لوگوں کی حفاظت کرو۔